آج موجود ہیں کراچی میں، اور ایک ہمارا ٹنڈو والا یار میں اسی کوشش میں چل رہے ہیں، اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تعلیم کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ آؤٹ کریں اور بچوں کو. اور ساتھ ساتھ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایم ٹیک ایجوکیشنل پبلیشر ہوں اور اردو اکیڈمی سندھ کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. ہم بیسکلی میرے خیال میں یہ دونوں سسٹمز بالکل ڈفرینٹ سسٹمز آف ایجوکیشن ہیں. اگر ہم پہلے میٹرک سسٹم بنیادی طور پہ اب آج کے زمانے کے لحاظ سے کریکولم کے لحاظ سے اور اس کی بنسبت اگر آپ اے لیولز کی بات کریں گے تو اے لیولز چونکہ یونائٹڈ کنگڈم کا سافٹ ویئر ہے، انگلینڈ کا ایک سسٹم ہے اور بھرپور طریقے سے اس کو ریگولر بیسس کے اوپر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. طبقاتی نظام تو اوبیسلی فائنینشیل بنیادوں کے اوپر کہ ہم نہیں چاہتے کہ بچہ جو ہے کوئی کسی طرح کی سے بھی جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف جس کو ہیلتھ ایجوکیشن، اور ہماری ہمیشہ تو خواہش یہ رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل جو ہے نا وہ سطح کے اوپر جو ہے وہی ہماری لوکل بورڈز، وہی ہماری ایک نارمل ایجوکیشن نیشنل کریکولم فریم ورک بنائی جائے. اور ہم نے بارہا گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو انکریز کر جنرل صورتحال کے. لیکن ایک اچھی خوشائن بات یہ ہے کہ اب کیمبرج کے علاوہ مزید بورڈ بھی جو ہے نا وہ پاکستان میں آتے ہیں، جس میں LRN بورڈ ہے، ایڈیکسل بورڈ ہے اور لاتعداد بورڈز ہیں جو کم فی اسٹرکچر کے اندر بچوں کو کیمبرج کریکولم کے ساتھ. تو ایک اچھا سٹیپ ہے. آگے نارمل گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پیرنٹس بھی گوگل کر کے یا نارمل ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ اور اسکول کیا کر رہے ہیں. میرا اسکول جس اسکول میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے کے ساتھ کام نہیں کرتی. چاہے وہ گورنمنٹ اسکولز ہوں تو وہ فری آف کاسٹ سروس دیتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر از ناٹ سپوز ٹو پرووائڈ فری آف کاسٹ ایجوکیشن، چونکہ اس کے پیچھے جو اس کے اونر ہوں گے وہ اپنا گھر چلائیں گے، سارے معاملات ہوں گے، پروفٹ بیسس پہ کام کریں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ہاسپٹلس کو آپ دیکھیں، آپ ہیلتھ کو دیکھیں. اگر آپ اچھی پیسے والے ہیں تو آپ شاید پیسے دیں. یہ اوبیسلی اسکول خود سے کر رہا ہوتا ہے. جہاں بات آتی ہے کہ آپ اخراجات کی تو وہ فکس ہوتے ہیں، اسکول کھلے یا نہ کھلے وہ تو ہونے ہی ہے. اچھا میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، بڑے مزے کی بات ہے اور سوچنا چاہیے ہم کو اس کے اوپر. کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار ٹیچرز کیوں جون جولائی کی یہ کوئی نہیں سوچتا. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جو لینڈ لارڈ ہے اسکولز کا، یہاں پہ وہ اسکولز رینٹل بیسس پہ ہیں، وہ اسکول سے جون جولائی کا رینٹ، کیونکہ تدریسی عمل تو ختم ہوا ہوا ہے جون 2 مہینے کے لیے. آئی تھنک دے آر مور امپورٹنٹ. بٹ طارق بھائی والی بات ہے، ایموشنل ایلیمنٹ کم ہے، اس کو زیادہ ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم، میں محمد عابد ایم ٹیک سسٹم سے آج آپ کے ساتھ ایک نئی پوڈ کاسٹ لے کے حاضر ہوا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق شاہ صاحب، پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ، اور سعد بن عزیز صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر اردو اکیڈمی سندھ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کا اسکول کو کتنا ٹائم ہو گیا اور اب تک آپ کا اسکول کا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ، ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں پوڈ کاسٹ سے بلایا. 1977 میں فادر نے بنیاد رکھی ہمارے بریلینٹ کریئر گرامر اسکول جو میرا اپنا انسٹیٹیوشن ہے، وہاں سے سفر شروع ہوا. آج الحمدللہ 48 ایئرس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے 5 کیمپسز الحمدللہ آج موجود ہیں کراچی میں، اور ایک ہمارا ٹنڈو والا یار میں کیمپس ہے. اسی کوشش میں چل رہے ہیں، اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تعلیم کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ آؤٹ کریں اور بچوں کو جہاں تک ہو سکے اچھی سے اچھی تعلیم فراہم کر سکیں. اور ساتھ صاحب آپ؟ اچھا بہت شکریہ سب سے پہلے تو ایم ٹیک سسٹمز کا کہ ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور یہ موقع دیا. میں بیسکلی ایک ایجوکیشنل پبلیشر ہوں اور اردو اکیڈمی سندھ کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. ہم بیسکلی جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں پورے سندھ کے اندر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کو کتابیں اور کاپیاں بنا کے دیتے ہیں. اور یہ کام ہمارا پاکستان کی انڈیپینڈنس سے پہلے سے چل رہا ہے. یہ 1940 سے ہم لوگ اس کام کے اندر مصروف ہیں، بھرپور طریقے سے چل رہے ہیں. یہ 3rd جنریشن ہے جو اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. اچھا، سو اسکول ایسوسیشن کے ساتھ آپ کی وابستگی کیسے شروع ہوئی اور آج آپ اس ادارے میں کیا رول انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں 2015 میں نے آفیشیلی جو ہے نا وہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کو جوائن کیا تھا. اور جب میں ایز اے یوتھ سیکریٹری کام کر رہا تھا، وہاں پہ یوتھ انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز، اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز، ان کو گرومنگ کے لیے، ان کی ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے اس میں کام کیا. بہت اللہ کا شکر ہے، کافی کمپٹیشنس کروائے، ڈفرینٹ چینلس کے ساتھ کروائے. آج 2018 کے بعد سے میں نے چیئرمین کا ذمہ داریاں سنبھالی تھیں 2018 کے اندر، اور جب سے آج تک الحمدللہ میں ایک پورے سندھ کا چیئرمین کا کردار ادا کر رہا ہوں. اور ہمارے ڈفرینٹ ریجنز ہیں، کراچی، میپوگا، سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد، نواب شاہ، اور یہ سب جو ریجنس کے ہمارے پریزیڈنٹ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا ایک اسٹرکچر چل رہا ہے الحمدللہ. اچھا،
آپ کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ پس منظر کیا ہے؟ یعنی آپ نے ایجوکیشن کو ایز اے کیریئر کیوں چوز کیا؟ دیکھیں اوبیسلی جب کیونکہ میرے فادر اوبیسلی اس میں بہت سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں، اور 1977 سے جب انہوں نے اسکول اسٹارٹ کیا تو ہم بچپن سے ہی جو ہے نا وہ ایک تعلیم کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی ارد گرد بھی، اور ہمیشہ وہ جذبہ دیکھا میں نے والد صاحب کا کہ جس طرح سے وہ خدمت کرتے تھے بے لوث ہو کر، دوسروں کے کام آنا، تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا، اور جن ایریاز میں جہاں تعلیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے کیمپسز موسٹلی وہیں پر ہی ہیں، اور بڑی ریزنیبل فی اسٹرکچر میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جذبہ تھا جو انکلکیٹ ہوا فرام فادر ٹو می، اور اسی جسے کہتے ہیں نا اسی چراغ کو لے کے آگے میں چلنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہو سکے زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دیں، اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کریں، ٹیکنالوجی انکلکیٹ کروائیں، جہاں ٹیچرز کو جو ہے وہ ٹریننگ دلوانی چاہیے وہاں پہ دلوائی جائے، تاکہ ٹیچرز ہی ماڈرنائز طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں. تو اسی جذبے کے ساتھ، یہ جذبہ ہمیشہ سے تھا، تو جبھی اس شعبے کے اندر جو ہے نا ایک کریئر کے تھرو آ گیا ہے. اچھا، ساتھ ساتھ اے لیول اور میٹرک سسٹم، آپ کے نزدیک کون سا سسٹم زیادہ بہتر ہے، اور ان دونوں میں بیسک فرق کیا ہے جو آپ ایک مین فرق بتانا چاہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ دونوں سسٹمز بالکل ڈفرینٹ سسٹمز آف ایجوکیشن ہیں. اور اگر ہم پہلے میٹرک سسٹم کی بات کریں تو میٹرک سسٹم بنیادی طور پہ اب آج کے زمانے کے لحاظ سے، کریکولم کے لحاظ سے بھی اگر آپ بات کریں گے تو اپڈیٹڈ نہیں ہے. اور اس کی بنسبت اگر آپ اے لیولز کی بات کریں گے تو اے لیولز چونکہ یونائٹڈ کنگڈم کا سافٹ ویئر ہے، انگلینڈ کا ایک سسٹم ہے، اور بھرپور طریقے سے اس کو ریگولر بیسس کے اوپر اپڈیٹ کیا جاتا ہے. نامور دنیا کے جو پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کا کردار ہوتا ہے اس سسٹم کو بنانے میں، اس کے کریکولم کو ڈیولپ کرنے میں. جبکہ جب ہم میٹرک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی، اب ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ ہمارا ایک نیشنل کریکولم اور نیشنل سسٹم ہے پورے ملک کے اندر، لیکن اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. اس کا اگر آپ کریکولم دیکھیں گے تو بہت دقیقہ اندوز پرانے زمانے کا کریکولم ہے، جس میں بہت شدید ضرورت ہے کہ لیٹسٹ پیمانوں کے اوپر اس کو ریگولر بیسس پہ اپڈیٹ کیا جائے. جب آپ اس میں ٹیچرز کے لیے بات کریں گے تو کمپیئر ٹو اے لیول یا کیمبرج سسٹم، ٹیچرز جو میٹرک اسکولس کی ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں وہ اتنے کوالیفائڈ آپ کو نہیں ملیں گے. اور جو ٹیچرز آپ کو اے لیول سسٹمز کے ملیں گے دے آر ہیویلی پیڈ، بہت ہیوی ٹیچرز ہوتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک ان کی سیلریز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کمپیئر کریں تو شاید 3 گنا سیلری کا ریشو ہوتا ہے اگر اے لیولز کا ٹیچر ہے اور اگر میٹرک یا انٹر بورڈ کا ٹیچر ہے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ بات کریں گے کتابوں کی تو کتابیں بھی دونوں بورڈز کی بہت زیادہ مختلف ہیں. انٹر بورڈ میٹرک بورڈ کی بات کریں گے تو آپ کو اس میں کوئی بھی فارن آتھر نظر نہیں آئے گا. تمام کتابیں بہت پرانی ہیں، پہلے زمانوں کی بنی ہوئی ہیں. سلو اس کی اپڈیشن ہوتی ہے، جس میں کافی سارے ادارے ہمارے کوشش کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے شاید اس طریقے سے ابھی بھی نہیں ہوتی. بہت زیادہ گنجائش ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی. جب آپ اے لیولز کی بات کریں گے تو اے لیول سسٹم کے اندر جتنی بھی آپ کی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر نہ صرف یہ کہ لوکل مواد ہوتا ہے بلکہ انٹرنیشنل کافی سارا مواد آپ کو ملتا ہے. پھر آپ بات کریں گے فی اسٹرکچر کی تو جو اے لیول اسکولز ہوتے ہیں ان کا فی اسٹرکچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب آپ میٹرک یا انٹر بورڈز کی بات کریں گے تو ان کا فی اسٹرکچر بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ سیم ریشو کی بات کریں تو میرے نزدیک شاید کم سے کم بھی 10 نہیں چلیں 7 سے 8 گنا کا ریشو جو ہے وہ لازمی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر 4000 فیس ہے میٹرک اسکول کی تو اسی اسکول کے اندر اگر آپ یا اسی کے ٹکر کا اسکول اگر آپ اے لیولز کا دیکھیں گے تو اس میں وہ فیس ہوگی 40,000 45,000 44,000 روپے کی. تو یہ بہت بڑے بنیادی فرق ہیں. اچھا، آپ دونوں کے خیال میں آج کا جو پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک متوسط طبقہ، مڈل کلاس طبقہ، اس کو کون سے سسٹم میں جانا چاہیے، اے لیولز میں یا میٹرک سسٹم میں؟ دیکھیں اس میں طبقاتی نظام تو اوبیسلی فائنینشیل بنیادوں کے اوپر ایک بنتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی، جبکہ ہم نہیں چاہتے کہ بچہ جو ہے کوئی کسی طرح کی سے بھی جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف جس کو ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے وہاں پر کوئی ان کو سیگریگیٹ کیا جائے. اور ہماری ہمیشہ سے خواہش یہ رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل جو ہے نا اس سطح کے اوپر جو ہے جو اسٹینڈرڈ پڑھائے جا رہے ہیں، چیزیں کرائی جا رہی ہیں، وہی ہمارے لوکل بورڈز، وہی ہماری ایک نارمل ایجوکیشن، نیشنل کریکولم اسی کے
حساب سے فریم ورک بنایا جائے. اور ہم نے بارہا گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو انکریز کریں, آگے جو ہے ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کے جائیں, نیشنل کریکولم کو انہینس کریں, کیونکہ ہر بچہ ہمارے قوم کا سرمایہ ہے, ہر بچہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے. تو ہم کیوں نہ اپنے چیزوں کو اتنا اوپر لے کے جائیں کہ کل کو جو ہے وہ کوئی بھی کیمبرج میں پڑھ رہا ہو یا لوکل بورڈز میں پڑھ رہا ہو, دونوں کی پڑھائی کا اسٹینڈرڈ ایک ہو اور وہ بچے جو ہیں وہ معاشرے میں ایک جیسے ایک طریقے سے کمپیٹ کر سکیں. اچھا, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے یہ اے لیول جو ہے یہ صرف جو ہے اشرافیہ کے لیے بنا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی فی الحال موجودہ صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو کیمبرج کریکولم ہے جیسے او لیولز اے لیولز یہ سب جو ہے یہ اوبیسلی ایکسپینسو ہے, ان کے پیپرز بھی ایکسپینسو ہیں. 30-35 ہزار روپے کا پیپر اب پہنچ چکا ہے, کیونکہ پاؤنڈس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ پاؤنڈ اسٹرلنگ, وہ جتنا انکریز کرتا ہے اتنے پیپر کی فیس بڑھ جاتی ہے. تو ایک عام بچہ, ایک مڈل کلاس کا بچہ بھی جو ہے وہ شاید اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اب موجودہ صورتحال کے اندر. لیکن ایک اچھی خوشائن بات یہ ہے کہ اب کیمبرج کے علاوہ مزید بورڈز بھی جو ہے نا وہ پاکستان میں آتے جا رہے ہیں, جس میں LRN بورڈ ہے, ایڈیکسل بورڈ ہے, ایسے اور لاتعداد بورڈز ہیں جو کم فیس اسٹرکچر کے اندر بچوں کو کیمبرج کریکولم کے ساتھ ایفیلیشن دے رہے ہیں. تو ایک اچھا اسٹیپ ہے آگے جا کر انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ اگر انفارچونیٹلی اگر ہمارے ملک کا کریکولم یا نیشنل سٹینڈرڈز اتنے ریز نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی جو بچہ جو کیمبرج افورڈ نہیں کر سکتا تھا آج وہ UK سرٹیفائڈ بورڈز کہیں نہ کہیں ان کی رینج میں آ جائیں گے. میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا طارق بھائی کی بات میں. بالکل صحیح طارق بھائی نے کہا ہے, ایسا ہی سچویشن ہے, ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی جو بھی ہمارے پاس لوکل بورڈز کے علاوہ فورن بورڈز ہیں تو فی اسٹرکچر میں اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے لیے الگ ایجوکیشن ہے اور جو نارمل آپ کے سوسائٹی کے طبقات ہیں انفارچونیٹلی ان کے لیے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ دوسرے ہیں. لیکن ان کی بات سے چیزوں کو آگے بڑھا کے میں تعریف کرنا چاہوں گا اس وقت آغا خان ایجوکیشن بورڈ کی, کہ جس تیزی کے ساتھ آغا خان نے ایجوکیشن بورڈ ایگزامینیشنز بورڈ نے, جس کو اس وقت ڈاکٹر نوید ہیڈ کر رہے ہیں, اے ویری ڈائنامک پرسن, اور جس طریقے سے انہوں نے پچھلے خاص طور پہ 10 سالوں کے اندر, اسپیشلی پچھلے 3 سالوں کے اندر مارکیٹ کے اندر اپنی پریزنس کو بھرپور طریقے سے منظم کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ منظم کیا ہے بلکہ آنیسٹلی اسپیکنگ کیمبرج کا ایک بڑا اسٹرانگ متبادل, بہت اسٹرانگ آلٹرنیٹیو ہماری کمیونٹی کو پرووائڈ کر دیا ہے. تو اسکولس کو اس پہ بالکل سوچنا چاہیے کہ ان سے بھی اپنے آپ کو ایفیلیٹ کریں اور بچوں کو, پیرنٹس کو موقع دیں کہ وہ کیمبرج اگر نہ افورڈ کر سکیں اسٹل اس کے ٹکر کا ایک اچھا ایگزامینیشن بورڈ افورڈ کر سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مونٹیسری اور کنڈر گارڈن جو ہے یہ بچے کی جو ہے صلاحیتیں, جیسے اس کی جو ہے بنیادی کارکردگی, اس کی شخصیت, اس کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اصل میں انفارچونیٹلی دیکھا جائے اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے بات کی جائے تو باہر ملکوں میں یہ والا مونٹری سسٹم اتنا زیادہ فلرش نہیں ہوتا. بچہ ڈائریکٹ گریڈ 1 سے جو ہے اسکول میں جاتا ہے, لیکن وہاں پر ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو کہیں نہ کہیں انگیج رکھتے ہیں, ان کو ایک آپ کہہ لیں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے وہاں جاری رہتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بھی اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں تو گھروں میں یہی ہوتا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ دادا دادی نانا نانی میں زیادہ جو ہے وہ ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے, تو ایک تعلیم تربیت ان کو وہاں سے مل رہی ہوتی تھی اور پھر وہ ایک سلسلہ جو تھا وہ کنٹینیو رہتا تھا. لیکن اب نئے موجودہ دور کے اندر جہاں پر فیملیز جو ہیں وہ سیپریٹ ہو چکی ہیں, اب گھر جو ہے نا گھرانے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, بڑوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے, وہاں پر اوبیسلی ان بچوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پھر ایسے انوائرمنٹ میں جائیں جہاں پر ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا ان کی نرچرنگ کی جائے, ان بچوں کو اچھا سکھایا جائے, ان کی تعلیم بھی دی جا رہی ہو, تربیت بھی کی جا رہی ہو, تو ان کو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہو. اور دوسری تو اور ایک اور آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ آج کے موجودہ دور کے اندر جہاں والد پہلے کام کر رہے تھے آج والدہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, تو دونوں بچوں کے جب والد و والدہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اوبیسلی کہیں نہ کہیں اسکول میں بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے تاکہ وہ جو پورا دن اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے وہ کم از کم ایک تھوڑا بہت ایلیمنٹ وہ اسکول اپنا کردار ادا کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ والدین کا نیو بدل اسکول ہے,
وہ اس کا تو کوئی نمودل نہیں کر سکتا. جو تربیت والدین کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن ہاں کنڈر گارڈن کا ایک بڑا اہم کردار آج موجودہ دور میں مزید بڑھتا بھی جا رہا ہے, کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ جس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو اچھی ٹائم نہیں دے پا رہے. دوسرا, بہت سارے پیرنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے لیکن اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اوبیسلی کنڈر گارڈن ایک اسٹیپ بنتا ہے جہاں پر بچوں کو جو ہے ان کی بیس اسٹرانگ کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا, تو کیا ہمارا اسکول اس مرحلے پہ صرف جو بچے ہوتے ہیں ان کو ABCD یا الفاظ سکھاتا ہے, یا ان کا سوشل اور جو ہے مینٹلی جو ہے ان کو کچھ اسکلس وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں؟ بالکل بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے ہیں جو EPL ایکسرسائز جسے کہا جاتا ہے, اور یہ ساتھ بھی ضرور اچھی طریقے سے بتائیں گے کہ ان کو بھی ایک بڑا ایکسپیرینس ہے بڑا طویل عرصے سے. تو EPL ایکسرسائز ہوتی ہیں, موٹر اسکلز ہوتی ہیں, ایسی بہت ساری ایکسرسائز ہوتی ہیں جو بچوں کو کرائی جا رہی ہوتی ہیں, جس میں ان کی ہینڈ موومنٹ ہوتی ہے. باقی ان کو اویئرنیس دی جا رہی ہوتی ہے. کمیونٹی ہیلپر ڈے ہو رہا ہوتا ہے, کسی دن کلر ڈے ہو رہا ہوتا ہے, کسی دن کوئی بہت شیف ڈے ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح سے بہت ساری ایکٹیویٹی کے تھرو جو ہے وہ بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں ان کو اسکلز ان کی ڈیولپ خود ہی ہوتی جاتی ہیں. میں اگر طارق بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں تو جیسے جو آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں کنڈر گارڈن یا مونٹیسری, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم الگ کر دیں. آپ یہ دیکھ, اس کا اصل میں نام ہونا چاہیے ہے پری پرائمری, یعنی کہ کلاس 1 سے پہلے کی تعلیم. یہ اگر آپ ہمارے معاشرے کی بات کریں گے یا ایون آپ پورے دنیا کی بات کریں تو وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. ہمارے معاشرے کے اندر اور دنیا بھر کے اندر دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ اب ہسبینڈ اینڈ وائف, جیسے طارق بھائی نے کہا, دونوں کام کرتے ہیں, اس کے بغیر گھر نہیں چل سکتا. تو جب میجورٹی کیسز کے اندر اپ ٹو 70 to 80% کیسز میں دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ اپنے 3 سال کے, 2 سال کے, 4 سال کے, 5 سال کے بچے کو کہاں پہ چھوڑیں گے. اگر آپ صرف گھر پہ چھوڑ دیں گے تو پھر کس طرح سیٹ اپ بنے گا. تو یہ اس میں اس وقت اسکولس کا بنیادی کردار ہو گیا ہے. اینڈ وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن از مینڈیٹری. چونکہ پیرنٹس کے پاس چوائس نہیں ہے, ان کو بچوں کو کہیں نہ کہیں لازمی چھوڑنا ہے. تو جب چھوڑنا ہے تو وائی ناٹ اویل دی اپرچونٹی. آپ کو پتہ ہے بچوں کی جو گروئنگ ایج ہوتی ہے, لرننگ ایج ہوتی ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ ایئرز ہوتے ہیں, یہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے ہوتے ہیں. اس میں بچہ بلینک ہوتا ہے, بالکل زیرو ہوتا ہے. اس کی میموری کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی آپ کو ڈیڈکشنز پلس مائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بھی آپ اس کو سکھائیں گے وہ فریش اس کو سیکھے گا. تو جب آپ اس کو فریش ایک چیز سکھائیں گے اور وہ آپ بہترین طرح سے سکھا دیں گے تو وہ اس کی پوری آگے آنے والی زندگی کے لیے بھرپور طریقے سے ہیلپ فل ثابت ہوگی. یہ ایئرز آف ایجوکیشن جس کو پری پرائمری کہا جاتا ہے, کسی صورت بھی نگلیکٹ نہیں ہونے چاہیے. تو کیا آپ کے اسکول میں باقاعدہ تربیت ہوتی ہے یہ ٹیچرز کی, کہ ان کو بتایا جاتا ہو کہ کس طریقے سے پڑھانا ہے, یا کیا یہ ٹیچرز ایجوکیشن میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ٹیچر ایجوکیشن تو بالکل اوبیسلی بہت ضروری ہے, کیونکہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کا بیک بون جو ہے وہ ٹیچرز ہی ہوتے ہیں. کیونکہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا, اگر اچھا ٹیچر نہیں ہوگا تو وہ انسٹیٹیوشن اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتا. تو ٹیچرز کی بار بار انڈکشن بھی ہوتی ہے, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, انڈکشن ٹریننگ جسے کہا جاتا ہے. ان کی بار بار جو ہے نا وہ جو نئے سلیبس آ رہے ہوتے ہیں, نئی میتھڈالوجیز آ رہی ہوتی ہیں, اس کے حساب سے ان کی ٹیچرز ٹریننگ پہ ضرور فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے. ان ہاؤس ٹریننگ ہوتی ہیں, کبھی کوئی پبلشرز ہوتے ہیں وہ ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں, کوئی نئی چیز ان کے سامنے آتی ہے, وہاں پر بھی اوبیسلی ٹیچرز جاری ہوتی ہیں. تو ایک میکینزم ہے آن گوئنگ, اور یہ ضروری ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی ٹیچر اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتا تو وہ بہت جلد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا. اچھا, میں طارق بھائی کی بات کو پھر یہاں سے پرسو کرنا چاہوں گا. اس وقت تعریف بنتی ہے سندھ گورنمنٹ کی, خاص طور پہ ایجوکیشن منسٹر سندھ سردار علی شاہ صاحب کی, جنہوں نے یہ جو ٹیچرز لائسنس کی پالیسی انٹروڈیوس کی ہے, یہ بڑی زبردست ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بیسیکلی فلٹر کرنے کی کوشش کی ہے وہ تمام اس طرح کے لوگ جو ٹیچنگ کے لیے صحیح کیپیسٹی نہیں رکھتے. اسی طرح کا کوئی اقدام یہ انہوں نے پبلک اسکولز میں کیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جہاں سے ٹیچرز کو لائسنس ملے تو ہی وہ پریکٹس کر سکیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا کتنا امپورٹنٹ ہے, دیکھیں, اور یہ ذمہ داری اسکولس کی نہیں ہے. اسکولس کی ذمہ داری صرف شاید اتنی ہے کہ وہ بیسٹ پاسبل ٹیچرز کو ہائر کر لیں.
کوئی ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جہاں پہ ٹیچرز اپنی اسکلس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, ریگولر بیسس کے اوپر ان کے ججمنٹس ہوں, اسیسمنٹس ہوں, کرائٹیریا اس طرح کا ہو, ان کو شاید ہر 3 سال کا لائسنس ملے یا کوئی اس طرح کی سرٹیفیکیشن ملے کہ وہ مخصوص لیولز کے اوپر پڑھا سکتے ہیں. پرائیویٹ اسکولس کے ہاتھ میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے والنٹری بیسس کے اوپر وہ اپنی ٹیچرز کو اسپیسیفک ٹریننگز دلوانے کی صحیح کر سکیں. جیسے طارق بھائی نے کہا, پبلیشرز اور پبلشنگ کمیونٹی, چونکہ میں بھی پبلشر ہوں, بہت بڑا کردار اس میں ادا کر رہے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی پبلشر ہو, ریگولر بیسس کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بکس کی, اپنی کریکولم کی ٹریننگز ٹیچرز کو دی جا سکیں. لیکن کوئی پروفیشنل باڈی جو اس وقت مسنگ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, یا شاید اس لیول کے اوپر کام نہیں کر رہی, اس کا ہونا ضروری ہے. اچھا, آج کے والدین اور طلبات پہلے سے زیادہ جو ہے باخبر اور ہو چکے ہیں نا, سو اس ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں آج کے جو والدین ہیں, جو طلبات ہیں, جو ان کے کویشچنز ہوتے ہیں یا جو مسائل لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے, اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسکولس کے اندر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے بلکہ ہمیں کہ پیرنٹ جو ہے نا پہلے جب آتے تھے تو وہ صرف بلڈنگز دیکھ کر اور اسکول کے نام کو دیکھ کر جو ہے نا امپریس ہو کے بچوں کو ایڈمیشن کرا دیتے تھے. لیکن اب وہ کریکولم کے بارے میں پوچھتے ہیں, بکس کے بارے میں پوچھتے ہیں, کیسے پڑھایا جائے گا اسکول میں, بچوں کو کیسے کیئر کی جائے گی. ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے اندر جہاں پر ہم ایک نارمل اپنے ایک گھریلو زندگی میں گوگل کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پیرنٹس بھی گوگل کر کے یا نارمل ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ اور اسکول کیا کر رہے ہیں, میرا اسکول جس اسکول میں پڑھ رہا ہے, میرا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ اسکول کیسے چل رہا ہے. تو ایک بڑی اچھی چیز ہے, ہیلدی ایکسرسائز ہے. اور ٹیچرز اوبیسلی اب ٹیچرز کو بھی اپنے پریپیئرڈ ہونا پڑتا ہے. جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو وہ سوالات جو پیرنٹ کے ہوتے ہیں, جو ویل اویئر پیرنٹ ہوتے ہیں, جو کنسرن پیرنٹ ہوتے ہیں, وہ جب اپنے بچوں کے بارے میں جو سوالات کرتے ہیں تو ٹیچرز کو اوبیسلی ان کو بتانا ہے. اور اگر کوئی اچھی تعلیم دے رہا ہے تو اس کو سیٹسفائی کرنے میں میرے خیال سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر اچھے خلوص دل سے جو ہے نا ان کے بچوں کو اگر تعلیم دے رہا ہے تو وہ وائی ناٹ, پھر وہ اوبیسلی سب چیزیں پیرنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے. اچھا, اسکول ایسوسیشن کن بنیادی مسائل پر کام کر رہا ہے؟ دیکھیں, اسکول ایسوسیشن تو اوبیسلی نام سے ہی ایک سیلف ایکسپلینیٹری ہوتا ہے کہ اسکول کمیونٹی جو ہے ہماری, جس میں اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یہ کس طریقے سے جو ہے نا جب کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی مسائل آتے ہیں, کوئی ایشوز آتے ہیں, تو وہ اوبیسلی اس کی وائس ہم بنتے ہیں, چاہے گورنمنٹل لیول پر ہو چاہے میڈیا میں ہو, وہاں پر ہم ان کے مسائل کو جو ہے نا پرومیننٹ کرتے ہیں اور ان کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی پوسٹ کووڈ جو ہے ایک ذمہ داری یہ بھی سمجھی ہے کہ ہم جو ہے وہ اب ٹیچرس ٹریننگ پہ, اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کریں, کیونکہ اس کی اب شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے پوسٹ کووڈ کہ ہمیں ٹیچرس کو بھی ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے اور بچوں کو بھی ہم کچھ گرومنگ کے لیے, ان کی اسکلس ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم کام کریں تاکہ وہ بچے بھی آگے جا کے ہمارے ملک میں کچھ نہ کچھ اچھے طرح بن سکیں یا ملک سے باہر اگر جائیں تو نام بھی روشن کر سکیں. اچھا, اسکولس میں ابھی حالیہ جو فیسز انکریز ہوئی ہیں, اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اسکولس اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ پیور ہیلپ, سیلف ہیلپ بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں. سیلف ہیلپ بیسس کا مطلب کیا کہ جو فی ہمیں کلیکٹ کی جاتی ہے اسی سے ہم سارے جو ہے نا ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ بیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر اس ایکسپینڈیچرز میں آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ٹیکسز انکریز ہو جائیں گے, ہمارے روزمرہ کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں, الیکٹریسٹی ٹیرفس, یوٹیلیٹی بلز, ایون آپ یہ کہہ لیں کہ اب تو جنریٹر بھی ایک نیسیسٹیز بنتا جا رہا ہے جب الیکٹریسٹی نہیں ہوتی, اکثر نہیں ہوتی بلکہ تو, اور اس کے ساتھ اسٹیشنری, پرنٹنگ, یہ سب چارجز اتنے بڑھتے جا رہے ہیں. سبسڈی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ پیپر پہ دیکھ لیں, ایک مجھے تو لگتا ہے منوپلی قائم کی گئی ہے کہ 2-4 لوگ مل کر پیسوں کے پیپر کا ریٹ طے کرتے ہیں سال میں, اور پھر اسی حساب سے جو ہے وہ سب چیزیں ڈپینڈنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس کی سبسڈی دے دے گی تو پھر آپ یہ کہیں گے اسکول کی فی انہینسمنٹ جو ہے اسی حساب سے پھر کم سے کم ہو سکتی ہے. لیکن اگر اخراجات بڑھتے جائیں گے, ملک کی اکانومی ڈاؤن فال کی طرف جاتی رہے گی, تو اوبیسلی جس طرح ہر چیز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو اسکول میں فی کی انکریز بھی اسی طریقے سے ہوگی. میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا طارق بھائی کی کہ, اور یہ بڑی بنیادی بات ہے اور شاید بہت سارے لوگوں کو برا لگے, لیکن یہ بالکل ایک حقائق پہ مبنی بات ہے کہ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر پروفٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ سیکٹر سروس اورینٹڈ سیکٹر ہے. گورنمنٹ پروفٹ کے لیے آپ کے ساتھ کام نہیں کرتی.
چاہے وہ گورنمنٹ اسکولز ہوں تو وہ فری آف کاسٹ سروس دیتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر از ناٹ سپوز ٹو پرووائڈ فری آف کاسٹ ایجوکیشن, چونکہ اس کے پیچھے جو اس کے اونر ہوں گے وہ اپنا گھر چلائیں گے, سارے معاملات ہوں گے, پروفٹ بیسس پہ کام کریں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ہاسپٹلس کو آپ دیکھیں, آپ ہیلتھ کو دیکھیں. اگر آپ اچھی پیسے والے ہیں تو آپ شاید آغا خان میں جائیں گے, شاید کسی اور ہاسپٹل میں جائیں گے. لیکن اگر آپ شاید کم پیسے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جائیں, آپ جناح میں جائیں, آپ سول میں جائیں. تو دونوں آپشنس اویلیبل ہیں. پیرنٹس کو بیسکلی یہ انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم کس کیلیبر کے اسکول میں اپنے بچے کو ڈالیں, ہم کس کیلیبر کو افورڈ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اگر ایلیٹ میں نہیں آتے تو آپ اس کے بعد آتے ہوں گے, اس کے بعد آتے ہوں گے, اس کے بعد آتے ہوں گے. ہمارے مارکیٹ کے اندر رجسٹرڈ اسکولز اگر آپ سندھ میں دیکھیں گے تو وہ تقریباً 12,000 ہیں. ان رجسٹرڈ اسکولز دیکھیں گے 7-8 ہزار ہیں. 20,000 اسکولز کی مارکیٹ میں آپ کو لازمی اپنی چوائس کا اسکول مل جائے گا. تو آپ ان اسکولز کو چوز کریں جن اسکولز کے اندر آپ ایجوکیشن کو افورڈ کر سکتے ہوں. اور پھر طارق بھائی کی بہت پیاری بات تھی کہ اسکولز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیلنس کریٹ کریں بٹوین دس پروفٹ موٹیو اور نوبل ایجوکیشن. وہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں, کہیں پہ ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر میرا سوال یہی ہے آپ لوگوں سے کہ کچھ والدین سمجھتے ہیں کہ اسکول صرف جو ہے منافع کمانے کی ایک جگہ ہے, یہ منافع کمانے کا بزنس ہے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں اس کا آدھا جواب تو سعد بھائی نے دے ہی دیا ہے. دیکھیں یہ بالکل بات سچ ہے کہ دیکھیں کوئی گرانٹ ریٹ تو ملتی نہیں ہے, جبکہ پہلے نیشنلائزیشن سے پہلے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولس کو گرانٹ ریٹ ملتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چلیں ایک اسکول ہے اس کو پروفٹ میکنگ نہیں ہے, وہ گرانٹ ریٹ لے رہا ہے تو مطلب وہ پھر منیمم پروفٹس پہ چل سکتا ہے یا گرانٹ پہ ہی کام کر رہا ہو. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی تو کسی بھی جگہ بھی آپ جائیں, جیسے سعد بھائی نے اس کا ہاسپٹلس کی مثال دی, اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ ٹرانسپورٹیشن کی مثال میں آپ کو دوں, وہاں پر جہاں پر بھی پرائیویٹ کا نام لگتا ہے وہاں اوبویسلی مارجنز ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ انوالوڈ ہوتی ہیں. ایک اسکول اگر کھلتا ہے تو کروڑوں کی انویسٹمنٹ کے بعد وہ اسکول کھلتا ہے. تو اوبویسلی جو ایک اونر ہے جو کروڑوں روپے لگا کر ایک اسکول کھول رہا ہے, پانی 2-3 سال تو کم از کم نیا اسکول کھلتا ہے وہ لاس میں جاتا ہے, وہ اپنی جیب سے پیسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بات بالکل آپ کہہ لیں کہ ان ریئلسٹک ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ پرائیویٹ سیکٹر کھل کے کا جو اسکول ہے وہ بالکل ہی این جی او کی طرح چلے گا, نو پروفٹ نو لاس پہ چلے گا. پرائیویٹ سیکٹر ہے اوبویسلی پروفٹس ہوں گے اس کے, وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ اسکولس کی پالیسی سے سیٹسفائڈ ہیں کہ نہیں ہے, یا جو فی ہے جو اسکول چارج کر رہا ہے وہ آپ کی پاکٹ فرینڈلی ہے کہ نہیں ہے. وہی والی مثال ہے کہ جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو اگر آج ہی اگر مگ خریدنے جا رہے ہیں تو ہمیں 10 روپے کا مگ بھی مل سکتا ہے اور ہمیں 1 لاکھ روپے کا مگ بھی مل سکتا ہے. تو آپ کہیں بھی جائیں تو وہ اس کو دیکھیں جو آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو. لیکن اس چیز کی میں گارنٹی ضرور دوں گا کہ آپ جس اسکول میں بھی جائیں گے وہاں پر آپ کو تعلیم ضرور ملے گی. وہ اسکول اونر وہ ٹیچر 110% اپنا ان پٹ دے رہا ہوگا, چاہے وہ 1,000 روپے فیس ہی کیوں نہ لے رہا ہو, وہ اپنی طرف سے 110% ایفرٹ دے رہا ہوگا. لیکن ہاں اپنے وسائل کی کمی کے مطابق وہ آپ کو ایجوکیشن دے رہا ہوگا. جہاں اس کی کمیاں ہوں گی وہاں اس کی فائنینشیل کنسٹرینٹ ضرور ہوں گے. لیکن یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کہ کوئی ایک اسکول کھلا ہوا ہے وہ فیس بھی لے رہا ہے لیکن نہ وہاں پڑھائی ہو رہی ہے, نہ وہاں ٹیچر ہیں, نہ وہاں فرنیچر ہے. ایسا کوئی بھی پرائیویٹ اسکول آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ ایک آپشن ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ جس طریقے سے جائیں, لیکن پروفٹ اورینٹڈ اوبویسلی اسکول ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر جاؤں, لیکن وہ اپنا کردار پورا ادا بھی کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ بتائیے جون جولائی کی فیس کیوں لی جاتی ہے جبکہ اسکول بند ہوتے ہیں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. بچے اسکول بھی نہیں جا رہے. اسکول بچے نہیں جا رہے لیکن اسکول وہیں قائم ہے, اسکول کا رینٹل وہیں پہ ہے, ٹیچرس کی سیلری وہیں سے ایفیلیٹڈ ہے, ٹیچر اور اسکول کی جو ویئر اینڈ ٹیئرز ہوتے ہیں اس کی مینٹیننس بھی اسی مہینوں میں ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے. ایک آپ اگر کوئی اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہو تو یا جانتا ہو اس کو ضرور پتہ ہوگا کہ ایک فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے کہ آپ کچھ کریں یا نہ کریں وہ کاسٹ ضرور انکر ہونی ہے. ہاں ویریبل کاسٹ آپ کہہ لیں کہ ایک الیکٹریسٹی چارجز ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا بہت کم ہو جاتے ہیں اسکول کی گرمیوں کی چھٹیوں میں, لیکن اس کے اندر بھی جو بچے انہی کے بچے
جو اس کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو کوئی پینسل سے جو ہے نا وہ دیوار پہ لکھ دیتا ہے, کوئی ڈیسکس پہ لکھ دیتا ہے, اس کی ویئر اینڈ ٹیئر میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے, جو کہ اسکول جون جولائی میں کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی بھی کوئی بھی اسکول اونر یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بچے نے جو یہاں بیٹھا ہوا تھا اس کی ڈیسک خراب کی گئی ہے تو آپ اس کے پیسے دیں. یہ اوبیسلی اسکول خود سے کر رہا ہوتا ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے کہ آپ اخراجات کی, تو وہ فکس ہوتے ہیں, وہ آپ اسکول کھولے یا نہ کھولے وہ تو ہونے ہی ہیں. اچھا, میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا, بڑے مزے کی بات ہے اور سوچنا چاہیے ہم کو اس کے اوپر. کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار ٹیچرز کیوں جون جولائی کی فیس سیلری لیتی ہیں. یہ کوئی نہیں سوچتا. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جو لینڈ لارڈ ہے اسکولس کا, جہاں پہ وہ اسکولز رینٹل بیسس پہ ہیں, وہ اسکول سے جون جولائی کا رینٹ کیوں لے رہا ہے. چونکہ تدریسی عمل تو ختم ہوا ہوا ہے, 2 مہینے کے لیے معطل ہوا ہوا ہے. طارق بھائی والی بات ہے کہ وہ سارے ایکسپینسز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے جون جولائی کی فیس. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایکسپینسز ہیں آپ کے, یہ نہیں ہونے چاہیے. یعنی کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سب کو کیا ہم بے روزگار کر دیں, ہٹا دیں, فارغ کر دیں, پھر دوبارہ سے ہائرنگ ہو. جو بھی لینڈ لارڈ ہے, جو رینٹلز ہے, کیا وہاں سے اسکول شفٹ ہو جائیں ہر جون جولائی کے اندر, چونکہ ہم اس کو رینٹ تو نہیں دے سکتے اپنے پاس سے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے فیس میں سے ہوتی ہیں. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جیسے طارق بھائی نے کہا, دی اونلی تھنگ دیٹ گوز مسنگ ان دوز 2 months وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لائیو کلاس میں کھڑے ہو کے ٹیچر بچے کو نہیں پڑھا رہا. اچھا, اب اس کا بھی نیو بدل آ گیا ہے, آلٹرنیٹیوز آ گئے ہیں. اب باقاعدہ جون جولائی کے لیے نہ صرف یہ کہ ہیوی اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں, اسیسمنٹس دیے جاتے ہیں, بلکہ کافی سارے اسکولز میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر اویلیبل ہوتا ہے کویشچن آنسرز کے لیے, مدد کے لیے, ہیلپ کے لیے آن ای میل یا واٹس ایپ گروپس. تو ٹیچرز کو تو آپ نے انگیج رکھا ہوا ہے, آپ سارے ایکسپینسز بھی ویسے کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک میرا خیال ہے کہ بالکل آئیڈل بحث ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور پیرنٹس کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وی آر ناٹ دی اینیمی. پرائیویٹ اسکولس آپ کے دشمن نہیں ہیں, یہ آپ کے شاید سب سے امپورٹنٹ وائٹل دوست ہیں, جو آپ کے بچے کا مستقبل بچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. چونکہ اگر کوئی دوسرا آپشن ہوتا تو آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ نہیں بیچ رہے ہوتے. یہ دوسرا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو سلیوٹ دیز اسکول اونرز, چاہے وہ سبربن سندھ کے اسکولز ہوں, کراچی کے اسکولز ہوں, آپ کچے علاقوں کے اسکولز کی بات کریں یا آپ ایلیٹ اسکولز کی بات کریں. ڈفرینٹ کلاسز ضرور کیٹر ہو رہی ہیں ایجوکیشن کے اندر, لیکن بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں. اور میں طارق بھائی کی بات سے 100% سہمت ہوں. میں چونکہ پبلیشر ہوں, اسکولز کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں ان اسکولز کو بھی جانتا ہوں جو دیہاتوں کے اور یہ جو کچی آبادیاں ہوتی ہیں ان کے اندر کام کر رہے ہیں, ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ ڈبل شفٹس کے اندر کام کر رہے ہیں, اپنے طریقے سے بھرپور ایفرٹس دے رہے ہیں وہ اونرز. اور وہ ٹیچرز, کبھی کبھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ اتنی کم سیلری میں مضافاتی علاقے کے اندر اتنا زبردست کام کرنے کی صحیح کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. بالکل اس طرح جب آپ ایلیٹ اسکولز کے اندر جائیں گے تو بظاہر تو صرف فی نظر آتی ہے وہاں پہ, لیکن جب آپ ان کو دیکھیں گے اندر جا کے کیا ٹیکنالوجی انہوں نے پرووائڈ کی ہے بچوں کو, کیا انوائرمنٹ دے رہے ہیں, ہیویلی پیڈ ٹیچرز ہیں. ایک ٹیچر کی سیلری میں آپ کو بتاؤں ایلیٹ اسکولز کے اندر 2.5 لاکھ روپے مہینے کی سیلری ہے, اور وہ پڑھاتا خالی 1 یا 2 کلاسز کو ہے. اب آپ مجھے بتائیں, دیکھیں یہ ریلیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. جیسے طارق بھائی نے ایگزامپل دی, میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو ریسٹورنٹس کی. ریسٹورنٹس کے اندر آپ کبھی یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ یار وہ فنا ریسٹورنٹ ہے, وہاں پہ وہی بریانی جو آپ کو دھابے پہ 100 روپے کی ملے گی, یار وہ فنا ریسٹورنٹ تو وہ بریانی 1500 روپے کی بیچ رہا ہے, چونکہ وہ آپ کو ایمبیانس دے رہا ہے, چونکہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسا مختلف دے رہا ہے جس کے آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں. چونکہ آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں, اس ریسٹورنٹ میں کبھی بھی وہ بندہ نہیں جائے گا جو وہ بریانی افورڈ نہیں کر سکتا, وہ جا کے اس کو اس ریسٹورنٹ سے کھائے گا جو جہاں پہ وہ افورڈ کر سکتا ہے. تو جیسے ہیلتھ کیئر کا ایشو ہے, جیسے ریسٹورنٹس کا مسئلہ ہے, ویسے بھی میری پیرنٹس سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے پرائیویٹ اسکولز کو آپ ٹرسٹ کریں. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ایز اے کمیونٹی پرائیویٹ اسکولز شاید سب سے امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں ہماری آنے والی نسل کی تربیت میں, اس کو بلڈ کرنے کے لیے.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کو بھی گائیڈ لائن دینی چاہیے کہ بچے کو کس طریقے سے جو ہے بہتر سپورٹ کریں؟ بالکل دیکھیں بہت ضروری ہے، اور کیونکہ بہت سے کیسز کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ نیو پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے اور وہ اسکول میں آ رہا ہوتا ہے. ان کو اوبیسلی جیسے ہر طریقے سے بچے کو ایک پرورش کرنے کی گائیڈنس جو ہے وہ ان کے خاندان والے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بچے کی پرورش کریں، یہ کریں. تو اوبیسلی اسکولس بھی جو ہے وہ جو پری پرائمری جس کا ذکر کیا سعد بھائی نے، وہاں پر جب بچہ پہلی دفعہ اسکول آتا ہے تو ان کے پیرنٹس کی اورینٹیشن سیریمنی ہوتی ہے. وہاں پہ اورینٹیشن کرائی جاتی ہے کہ اسکولس میں ایون ان کو یہ تک بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اسکول میں لنچ کیا بھیجیں گے بچوں کو، کیا پریپیئر کرنا ہے، ہیلدی فوڈ کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے، ان کو کیسے گھر میں آپ کو پڑھانا ہے. یہ پوری اورینٹیشن کا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ اکیڈمک ایئر جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت بچوں پیرنٹس کو دیا جا رہا ہوتا ہے. تو اوبیسلی گائیڈ لائنس ضروری ہوتی ہیں کیونکہ جو آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں، جس طریقے سے آپ اسکول میں بچوں کی ایک بلڈنگ کر رہے ہیں، کمیونٹی بلڈنگ کر رہے ہیں ان بچوں کے اندر، وہ آپ گھر میں بھی اوبیسلی انکلکیٹ ہونی چاہیے. یہ ایک سمپل سی مثال ہے کہ آپ نے آج اسکول میں سکھایا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی ہے، ریڈ یلو گرین لائٹ آپ نے سکھا دی. اب اگر اس پیرنٹ کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو بھی یہ فالو کرنا ہے، اور وہ اپنا بچہ گاڑی میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ والد جو ہے وہ شام میں نکلا میں لے کے اور سگنل پہ رکا نہیں، ریڈ لائٹ پہ کراس کر گیا، تو وہ تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ اسکول میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ تو ایک بکش نالج ہے کہ اصل میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے، ہمیں سگنل توڑنا ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو بھی ایک رول ماڈل بننا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے چلیں. تو گائیڈنس گائے بگائے اوبیسلی پیرنٹس کی چلتی ہے. میں طارق بھائی کی بات پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا اور بالکل ان سے سہمت ہوں. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں 2 چیزوں کی، اور کتنے امپورٹنٹ ہیں پرائیویٹ اسکولز اور یہ ساری تربیت ٹیچنگ کے سارے مراحل آپ سمجھیں. میری بیٹی جب ماشاء اللہ میرا خیال ہے شی واز 4 یا 5 ایئرز اولڈ، تو ہم گاڑی میں جا رہے تھے، اور میں آپ کو کوئی اس میں کوتاہی محسوس نہیں کرتا، غلطی ہے میری، میں نے سگنل بریک کیا. آپ یقین کریں گاڑی میں اس وقت 5 لوگ تھے، شاید 4 لوگ تھے، کسی نے بھی پلٹ کے بھی نہیں پوچھا. اور میری بیٹی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، وہ تھوڑا سا بڑھ کے آگے آئی، اس نے میرے کان میں آ کے بولا، بابا یو جسٹ بروک دا سگنل. اور آپ یقین کریں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اس بات پہ کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کبھی بھی سگنل ہوتا ہے میں ہمیشہ اس کو رک کے اس کا احترام کرتا ہوں. میری بیٹی نے مجھے یہ سکھایا، چونکہ اس کو سکھایا اس کے اسکول میں اس کی ٹیچرز نے. سیکنڈ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم گاڑی چلا رہے تھے، اور یہ ہم سب کرتے ہیں سر، ہم گاڑی چلا رہے، میں گاڑی چلا رہا تھا، کچھ کھایا، شیشہ کھولا، ریپر ایسے باہر پھینک دیا. آپ یقین کریں میری بیٹی نے مجھے اس وقت باقاعدہ ڈانٹنے کے انداز میں کہا کہ بابا آپ نے روڈ خراب کر دی، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ یقین کریں میں نے اس کو یہ نہیں سکھایا، یہ اس کو اس کے ٹیچرز نے سکھایا، وہ اسکول سے سیکھ کے آئی. تو دس از ہاؤ امپورٹنٹ دا اسکولز اینڈ دا ٹیچرز آر. کیا آپ کے ادارے میں والدین کی جو یہ کاؤنسلنگ ہے، اس کے سیشنز ورکشاپس وغیرہ کی جاتی ہیں؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ اورینٹیشن سیشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر اوبیسلی پیرنٹس کو ہی بلایا جاتا ہے اور ان کو سب چیزیں اس کے بارے میں گائیڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. بلکہ بہت سے پروگرامس نیڈ بیسس پہ ہم ضرور کرتے ہیں، جس سے ہم پیرنٹس کو بلا کر مزید گائیڈنس دیتے ہیں، مزید ان کی گرومنگ کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ اسپیشلی مدرس کی گرومنگ کے لیے ہم کچھ ڈاکٹرس کو بھی بلاتے ہیں، وہاں پر وہ ان کو سیشنز دیتی ہیں تاکہ ایک بچوں کی ہائیجین کے مطابق بھی جو ہے نا ان کو گائیڈنس دی جائے. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں تو ضرور کر رہے ہیں اس کو. آپ کے خیال میں پرانے اسکولس مالکان اور نئے انٹرپرینور جو ابھی اسکولس اوپن کر رہے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو پرانے مالکان کہہ لیں یا پرانے اسکول اونرز کہہ لیں، جنہوں نے جو ہے وہ اسکول میں آج یا ان کی جنریشن یا ان کی لیگیسی آج چلتی ہوئی آ رہی ہے، ان میں اور آج کے نئے والوں میں تو فرق بہت واضح یہی ہے کہ ایک تو دیکھیں جتنے بھی آپ کو پرانے اسکول اونرز ملیں گے وہاں پر آپ کو ایک جو لوگ اس کا یقین نہیں کرتے، وہاں پہ فری شپ کا، وہاں کنسیشن کا ریشو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ درد رکھتے ہیں ان علاقے کے لوگوں کا، ان لوگوں کا کہ جو ان کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹ کا اور اسکول اونرز کا انٹریکشن ایک بہت
کلوز نظر آ رہا ہوتا ہے. ہاں نئے والوں میں ایک آپ کہہ لیں انرجی نظر آتی ہے. نئے والوں میں نئے طریقے سے اسکول کی بلڈنگ بنانے کا, اسکول کا انوائرمنٹ بنانے کا, اسکول میں نئے کریکولم, نئے ٹیکنالوجی لے کر آنے کا. تو دونوں طریقے سے دیکھا جائے تو دونوں پازیٹیو آسپیکٹ ضرور ہیں جس کو جو ہے وہ کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے. میں بس اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ نئے اور پرانے کے اندر جو بنیادی فرق طارق بھائی نے بتایا یہ ایموشنل فرق بالکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ تبدیلی وہ واحد فرق ہے جو پرانے اور نئے کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اور چارلز ڈارون نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ دا اسپیشیز وچ سروائیو آر ناٹ دا اسٹرانگسٹ نار مور انٹیلیجنٹ بٹ موسٹ اڈیپٹیو ٹو چینج. اور یہ کہا کہ چینج از دی اونلی کانسٹنٹ, یعنی کہ جو تبدیلی اور نئی چیزوں کو اڈیپٹ کرے گا وہی لانگ رن کے اندر سروائیو کر سکتا ہے. ہم مثال دیتے ہیں, میں اسکولس کا نام نہیں لوں گا, لیکن اسکولس انڈسٹری کے اندر اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ دنیا کے اندر نئی ٹیچنگ پیڈاگوجیز, میتھڈولوجیز ہر سال نہیں, شاید ہر مہینے کچھ نہ کچھ ان کے اندر نئی ریسرچ جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. اب جو پرانے ایجوکیشنسٹ ہیں یا تو وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں, دیٹس پرفیکٹلی اوکے, زبردست, لیکن بہت سارے نہیں کر پاتے تو وہ آہستہ آہستہ اس ریس سے باہر ہو جاتے ہیں. اور جو نئے ایجوکیشنسٹ آ رہے ہیں جیسے طارق بھائی نے کہا, اگر تھوڑا سا ایمپتھی والا ایموشنل ایلیمنٹ وہ اپنے اندر زیادہ رکھیں, ہوتا ہے کم ہوتا ہے, اس کو زیادہ رکھیں تو میرا خیال ہے دے آر ویری مچ بیٹر. اور نئی طریقے سے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, نئی چیزیں بچوں کو بتاتے ہیں, اور دنیا جس طرف جا رہی ہے اوبویسلی پرانا راستہ اور نئے راستے میں فرق ہے. تو وہ جو نئے ایجوکیشنسٹ ہیں وہ بچوں کو اس راستے پہ لے کے جانا زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جس راستے پہ نئی دنیا کے نئے معاملات ہیں. تو آئی تھنک دے آر مور امپورٹنٹ. بٹ طارق بھائی والی بات ہے, ایموشنل ایلیمنٹ کم ہے, اس کو زیادہ ہونا چاہیے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئے مالکان ہیں یہ کچھ بہتر لے کے آ رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں, یا یہ صرف بزنس رول ماڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ ہاں گھوم پھر کے بزنس پہ آ رہے ہیں ہم, لیکن یہ ہے کہ اوبویسلی آپ دیکھیں جو نئے اسکول اونرز آ رہے ہیں, جو نئے اسکولز آ رہے ہیں, کتنے اچھے بہتر طریقے سے انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں اسکولس کا, انوائرمنٹ بنا رہے ہیں, اور پھر اوبویسلی پھر وہ اسی طریقے سے ٹیکنالوجیز کو انکلکیٹ کر رہے ہیں اپنے اسکولس کے اندر, وچ از ویری گڈ. اور ہم ہمیشہ انکریج کرتے ہیں نئے آنے والوں کو, وہ اس لیے بھی صحیح کیونکہ وہ ایک تو ہمت کر کے یہاں پہنچنے والے ہیں جہاں پر جو ہے پہنچ رہے ہیں, بلکہ جہاں پر وہ کروڑوں روپے اگر شاید بینک میں رکھتے ہیں تو اس سے زیادہ کما لیں گے جو اسکول میں جس سے جتنی ریشو سے کما رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ اس کی ہمت پہ ہم ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں, دوسرا کہ وہ ایک اچھے شعبے میں آئے ہیں, وہ کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے, وائی ناٹ وائی دے چوز اسکولز. تو وہ اوبویسلی ان کا ایک ایلیمنٹ ہوگا, ایک سوچ کے آئے ہوں گے کہ جو ہے نا, کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اسکولز ایک بزنس ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اتنا پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے جتنا آج کے دور میں. اگر اتنا ہی پیسہ ہم بینک میں رکھ دیں تو ہم اس سے کئی گنا زیادہ کما رہے ہوں گے, لیکن اس کے دل میں اس کے لائف میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا اسٹیپ ضرور آیا ہوگا جس سے اس کے دل میں جذبہ بیدار ہوا کہ میں اسکول کھولوں, کیوں نہ میں پڑھاؤں اور یہاں پر اپنے بچوں کو مستقبل اچھا دوں. اپنے بچوں کو مستقبل مطلب کہ آپ اپنے علاقے کے, اپنے شہر کے, اپنے ملک کے بچوں کو. آپ کے خیال میں اگلے 5 سال میں پاکستان اسکول سسٹم کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں 5 سال میں تو آپ دیکھیں پچھلے 5 سال پہ اگر آپ غور کریں تو اتنی ٹرانسفارمیشن نہیں ہے اسکولنگ سیکٹر کے اندر. ایک تو 2019 کے بعد سے کووڈ آیا, کووڈ کے بعد آپ دیکھیں کتنی ریپڈلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو اگلے 5 سالوں کے اندر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت کچھ دنیا بدل جائے گی, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پڑھانے کا طریقہ بھی بدلے گا, اور پڑھانے میں اگر کوئی اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا ہوگا تو شاید پرانے انداز سے چلنے والے اسکول 5 سال نہیں رہ سکیں گے. اگر آپ اپنے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں لے کر آتے, ٹیچرس کی ٹریننگ نہیں کرواتے, ٹیچرس کو آپ اکوپ نہیں کرتے اچھی چیزوں کے ساتھ, اور ان کو وہ ایکسپوجر نہیں دیتے, کیونکہ دیکھیں اسکولس شاید قائم رہیں گے لیکن مجھے یونیورسٹیز کا تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آج کل اسکل بیسڈ لرننگ جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے اسکولوں میں. 5 سال کے اندر میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہر اسکول کے اندر جہاں ہم پری نرسری سے لے کر یا پری پرائمری سے لے کر ہم ایک گریڈ 10 تک یا گریڈ او لیولس تک پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہاں شاید ہم ایک ٹیکنیکل اسکول بھی دوبارہ سے ریوائیو کرنے میں کامیاب ہوں. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جہاں پر بھی اب آپ جابس دیکھ لیں, چاہے انٹرنیشنل جابس دیکھ لیں, چاہے
چاہے آپ لوکل جاب دیکھ لیں, جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو جاب زیادہ اچھی طریقے سے جلدی اور اچھی جاب مل جاتی ہے. تو 5 سالوں کے اندر میں ٹرانسفارمیشن یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ ہم ٹیکنیکل اسکولز میں شاید کنورژن نظر آ رہی ہے. اگر والدین, اساتذہ, اسکول مالکان, حکومت ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو آپ کس ویژن یا کس رول ماڈل کے تحت ان کو لے کے جانا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک ٹیبل پہ تو آج بھی بیٹھتے ہیں. ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو منسٹر ایجوکیشن چیئر کرتے ہیں, اور ان کے انڈر میں تمام سیکریٹریز, ایسوسیشن نمائندگان اور جو ہے وہ پیرنٹ کی نمائندگی بھی کچھ تقریباً 7-8 سالوں سے جو ہے ان کو وہاں پہ بھی دی گئی ہے. تو وہاں پر آپ کہہ لیں کہ ڈیسیجن میکر, اسٹیک ہولڈر اور پالیسی میکر یہ سب وہاں موجود ہوتے ہیں. لیکن صرف میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم کو زیادہ فعال بنانے کی ضرورت ہے. دوسرے طریقے سے میں کہوں کہ وہاں پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ موقع دیں کہ وہ آ کے جو ہے نا پڑھ کے اپنی سجیشنز دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں گورنمنٹ کو بھی یہ ذرا اس میں سجیشن میں دیتا ہوں, کیونکہ فورس تو ہم نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پالیسی جیسی بنائیں جس میں سب کے لیے فیوریبل ہو. دوسری چیز کہ وہ چینج ایکسیپٹر بنے. جب وہ چینج ایکسیپٹر بنیں گے تو شاید جو ہے نا وہ سب کو ایک پیج پہ لا کر ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی. جب ہم یہ سوچیں گے کہ جو ہم نے سوچا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہی اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو, یا ماضی میں جس طرح چلتا آیا ہے ویسے ہی چلتا رہے, تو پھر وہ نہیں ہو سکتا. اوپن مائنڈ کے ساتھ اگر سب بیٹھیں گے اور چینج ایکسیپٹنس کے ساتھ بیٹھیں گے تو شاید ایک بہتر اور اچھے ڈیسیجن بھی سامنے آ سکے. تعلیم صرف نظام کا نام نہیں, ایک مکمل ویژن ہے اور اس میں ہر اسٹیک ہولڈر کا اپنا اپنا ایک رول ہے. تو اسی کے ساتھ میں آج کی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کروں گا. شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے. آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. اور ونس اگین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علی چشتی بھائی کا, ایم ٹیک سولوشنز کا, کہ آج ہمیں یہاں پہ ہوسٹ کیا. اور بہت اچھے سوالات تھے آپ کے. میرا خیال ہے طارق بھائی مجھ سے ایگری کریں گے, برننگ سوالات تھے اور بڑے اچھی طریقے سے ہم نے کوشش بھی کی اس کے جوابات دینے کے لیے. تو آگے کے لیے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو. اوکے, میں بھی بس شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایک تو ایم ٹیک سولوشنز اور علی چشتی صاحب کا, اور بلکہ یہاں میں ہائی لائٹ بھی کرنا چاہوں گا جب ایم ٹیک کی بات ہو رہی ہے تو بڑا اچھا سولوشنز یہ لے کر آئے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ LED اسمارٹ بورڈ جو ہیں, الیکٹرک بورڈ جو ہیں, وہ اسکولز میں ان کے ساتھ ہمارے کولیبریشن بھی ہوا ہے. ہم اسکولز میں انسٹالمنٹ بیسس پہ جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ایکسپینسو ہے تو کوئی بھی کیش پہ نہیں لے پاتا. تو بڑا اچھا اسٹیپ ہے. انشاءاللہ اس پورے انیشیٹو کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے فیضیاب بھی ہو سکیں گے, اور اس ذریعے بہت سارے بچے ایک اچھے انداز سے پڑھ بھی سکیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا, کیا